الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو ایک بار پھر قرآن کلاس میں مرحبا، خوش آمدید، اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا یہ دن اور آنے والا ہر دن اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور فضل و کرم سے گھرا ہوا ہو. آمین. آئیے آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. ہم مطلب کا ٹاپک کمپلیٹ کر چکے ہیں. آج ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. نون ساکن یا تنوین کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ نون جس پر جزم کی علامت یا سکون یعنی دال نما مڑی ہوئی شکل ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں. جیسے آپ من اور ان پر دیکھ سکتے ہیں. جس حرف کے اوپر جزم یا سکون ہو وہ حرف مجزوم یا ساکن کہلاتا ہے. ساکن حرف اپنے سے پچھلے متحرک حرف کے ساتھ مل کر ایک بار ہی ادا کیا جاتا ہے. جیسے اب، اج، اخ. ساکن حرف کو پوری مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ مخرج سے ادا کیا جاتا ہے. حروف قلقلہ قاف، تو، با، جیم، دال پر جزم کی صورت میں ان حروف کو ہلا کر پڑھتے ہیں. اگر را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را موٹی یعنی پر پڑھی جاتی ہے. جیسے ارسلا، ارحم، حرفن. اور جس را ساکن سے پہلے زیر ہو وہ را باریک پڑھی جاتی ہے. جیسے اصبر. نون تنوین دو زبر، دو زیر اور دو پیش کی ادائیگی میں جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں. جیسے تا دو زیر تن میں جو تن میں نون کی آواز آتی ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں. دو زبر کی تنوین کے ساتھ اگر الف اور یا ہو تو ان کا نام جوڑ میں لیا جاتا ہے اور نہ رواں میں. جیسے عینابن، توون. تو اس میں با تو زبر بن کہیں گے، اس میں ہم الف کو شامل نہیں کریں گے. اور توون میں واو دو زبر بن، اس میں یا کو نہیں بولیں گے الگ سے. تائے مدورہ یا دو زبر کی تنوین اگر کلمہ کے آخر میں ہو تو اسے وقف کی صورت میں الف سے بدل دیتے ہیں اور اس وقف کو وقف بالابدال کہتے ہیں. نون ساکن اور نون تنوین کا فرق. نون ساکن کلمہ کے درمیان اور آخر میں آتا ہے. جیسے انعمت، انزلنا، کن. اور نون تنوین کلمے کے آخر میں ہی آتا ہے. جیسے حفیظا، غفور، رحمت. نون ساکن لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے. جیسے وانحر، انزلنا. نون تنوین لکھا نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے. جیسے مسلمات. نون ساکن وقف میں بھی پڑھا جاتا ہے اور وصل میں بھی. جیسے سأنزل رب العالمین. سأنزل میں بھی نون پڑھا جاتا ہے اور رب العالمین میں جب ہم وقف کرتے ہیں تو وہاں پر بھی نون ساکن پڑھا جاتا ہے. نون تنوین وصلاً پڑھا جاتا ہے. جیسے سواء علیہم. اور وقف کی صورت میں
دو زبر ہو تو الف سے بدل جاتا ہے، جیسے آبادان سے آبادا، اور اگر دو زبر یا دو پیش ہو تو تنوین حذف ہو جاتی ہے، جیسے کلمات سے کلمات، وسیلتن سے وسیلہ۔ نون ساکن اسم فعل حرف تینوں میں آتا ہے، جیسے الدنیا، ینہون، من۔ نون تنوین صرف اسم کے آخر میں آتا ہے، جیسے غفور، شکور۔ اب ہم نون ساکن اور تنوین کے فائدے دیکھتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 فائدے ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ پہلے نمبر پر ہم اظہار کو دیکھتے ہیں۔ اظہار کے لغوی معنی ہے ظاہر کرنا، اور اصطلاح میں حرف کو بغیر کسی تبدیلی اور بغیر غنہ کے ظاہر کر کے پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں۔ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ، ہا، غین ہا اور غین خو میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو بغیر غنہ کے اظہار کر کے پڑھیں گے، جیسے من آذین، من خیر، من ہاد، من خشی عذابا علیما، نوحا ہدینا۔ دوسرے نمبر پر ہے ادغام۔ ادغام کے لغوی معنی ہے ملانا، مدغم کرنا، کسی چیز کو کسی چیز میں ڈالنا۔ اصطلاح تجوید میں ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا ادغام کہلاتا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون یا رو، میم، لام، واو، نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام کا قاعدہ ہوگا۔ ادغام کی 2 اقسام ہیں: ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ۔ ادغام مع الغنہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ادغام یا نون، میم، واو جن کا مجموعہ ینمو ہے، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں نون ساکن یا تنوین کو غنے کے ساتھ ملائیں گے، جیسے میں یقول۔ اور ادغام بلا غنہ نون ساکن یا تنوین کے بعد 2 حروف ادغام لام اور رو میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں نون ساکن اور تنوین کو بغیر غنہ کے مدغم کر کے پڑھیں گے، جیسے من لدنہ۔ ادغام کے لیے ضروری ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ادغام جو 6 ہیں، یا، رو، میم، لام، واو اور نون جن کا مجموعہ یرملون ہے، وہ دوسرے کلمہ میں ہوں۔ یا، واو، میم، نون جن کا مجموعہ یومنو ہے میں غنہ کے ساتھ، جبکہ لام اور رو میں بغیر غنہ کے ادغام ہوگا۔ اب ہم ادغام مع الغنہ کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ من یؤمن، من یقول، من وال، ہدى وذکرى، من مال، من نشاء، ادغام بلا غنہ، من لدنہ، من ربک، مصدقا لما۔ اظہار مطلق، ہم ادغام کے لیے ضروری شرط پڑھ چکے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ادغام کا دوسرے کلمہ میں ہونا ضروری ہے، لیکن
मुंतजा ज़ैल 4 कलिमात में नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून के एक ही कलमा में आने की वजह से यहाँ पर इदगाम का कायदा लागू नहीं होगा, बल्कि इस कायदे को इजहार मुतलक कहा जाएगा। इन चारों कलिमात में गुन्ना नहीं करेंगे। अद्दुनिया बुनियानुन सिनवानुन क़िनवानुन। नून साकिन और तनवीन का तीसरा कायदा इक़लाब है। इक़लाब के लुग़वी माना है तब्दील करना, बदलना, और इस्तिलाह तजवीद में एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना इक़लाब कहलाता है। नून साकिन या तनवीन के बाद बा मुतहर्रिक आ जाए तो नून साकिन और तनवीन को मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ अदा करेंगे। इक़लाब करते वक्त दोनों होंठों को इतनी नरमी से मिलाते हैं कि दरमियान में एक बारीक सी झिरी बाकी रह जाए। यानी अगर हम दोनों होंठों के दरमियान एक पेपर रख लें तो इतना सा फासला होना चाहिए। इक़लाब का कायदा जहां जारी होता है वहां मुसहफ में नून साकिन और तनवीन के ऊपर एक छोटी सी मीम लिख दी जाती है, जैसे समीउन बसीर, फजसत, काफिला। इक़लाब की मिक़दार एक अलिफ के बराबर है। नून साकिन और तनवीन का चौथा कायदा इख्फा है। इख्फा के लुग़वी माना है छुपाना, और इस्तिलाह तजवीद में नून साकिन और तनवीन की आवाज को नाक में छुपाकर इस तरह अदा करना कि इजहार हो और ना ही इदगाम हो, बल्कि दोनों की दरमियानी हालत हो। नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ हलकी, हरूफ यरमलून और हरूफ बा के अलावा हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां इख्फा का कायदा होगा। हरूफ इख्फा 15 हैं, जो अलिफ, बा, हरूफ हलकी हमजा हा, आइन हा और गैन हा, और हरूफ यरमलून या, रा, मीम, लाम, वाव और नून के अलावा हैं। और वो हरूफ ये हैं ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, صاد, ضاد, ضا, ظا, فا, قاف, काफ। जैसे खालिदा फीहा, निया शाहिद, निया क़िंतार, अनफुसकुम मा जाअ, किताबुन करीम। इख्फा की दो इक़साम हैं, इख्फाए मुफ़ख्खमा यानी मोटा इख्फा और इख्फाए मुरक्कबा यानी बारीक इख्फा। इख्फाए हकीकी मुफ़ख्खमा यानी मोटा इख्फा नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ इख्फा के 15 हरूफ से मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ, जिन्हें हरूफ मुस्तालिया कहा जाता है, जो सौद, ज़ौद, तो, ज़ौ, गैन, खौ और कौफ हैं, उनमें से कोई हर्फ आ जाए तो वहां एक अलिफ के मिकदार लंबा करके मोटा यानी पुर इख्फा किया जाता है। मसलन इख्फाए हकीकी मुरक्किका यानी बारीक इख्फा। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ इख्फा के 15 हरूफ में से बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ, जिन्हें हरूफ इस्तिफाल कहा जाता है, उनमें से कोई हर्फ आ जाए तो एक अलिफ की मिकदार के बराबर लंबा करके
باریک اخفا یعنی اخفائے مرققہ کیا جاتا ہے، جیسے نفس ذائقہ من شاہد۔ حروف مستعلیہ، مخارج کے اعتبار سے موٹے پڑھے جانے والے حروف کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ صاد، ضاد، طا، ظا، غین، خا اور قاف، یہ حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ ان کا مجموعہ خصو ضابط فیض ہے۔ اب ایک نظر اس سبق کو دیکھ لیتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا۔ اظہار کا قاعدہ حمزہ ہ، عین ح اور غین قا پر ہوتا ہے، اور ادغام بلا غنہ لام اور را پر ہوتا ہے، اور ادغام مع الغنہ یا نون میم واو یعنی ینمو پر ہوتا ہے، اور اقلاب کا قاعدہ تا پر لاگو ہوتا ہے، اور اخفا الف اور اوپر والے تمام حروف کے علاوہ جو بقیہ بچے ہوئے 15 حروف ہیں ان پر اخفا کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کے سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے، ہمیں اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر شے سے بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل فرما لے، ہمیں ہر طرح کی برائی، فتنہ و فساد، حسد، بغض اور نفرت سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے ان کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، اور ہمیں سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔